محنت کا نام تصوف ہے۔ نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنانے کے لیے جو جد و جہد ہے، جو محنت ہے، جو کوشش ہے، اس کا نام ہی طریقت ہے، اس محنت کا نام ہی تصوف ہے۔ نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنانے کے لیے جو محنت ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ کریم نے وعدہ فرمایا جو ہمارے راستے میں محنت پوری کرے گا ہم اس کے لیے راستے کھول دیں گے۔ تو یہ جو مجاہدہ ہے اللہ کے قرب کے لیے، اسی کا نام طریقت ہے۔ آج آپ اس آستانے پہ بیٹھے ہیں کہ قطب الاقطاب شیخ الشیوخ پیر سید جناب پیر سید لطفی علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کتنا عرصہ تنہائی میں رہتے تھے، دو ہفتے، تین ہفتے مخلوق خدا سے کٹ کے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کا مظہر بن کے تنہائی میں اللہ کی عبادت میں وقت گزارتے تھے۔ آج یوں ہی نہیں، ایک صدی سے زیادہ عرصہ گزر گیا اور عرس کی محفلیں ہو رہی ہیں، سائیں کمائیاں کر کے گئے، سائیں محنتیں کر کے گئے۔ کبھی آپ پیر سید لطفی علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مجاہدہ پڑھے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے، صرف بکری کے تھوڑے سے دودھ پر ہی 24 گھنٹے گزار رہے، صرف بکری کا دودھ پی گئی 24 گھنٹے گزار رہے، محنت کی ہے، مجاہدہ کیا ہے۔ جو محنت ہے نفس مطمئنہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے، اسی محنت کا نام طریقت ہے، اسی محنت کا نام تصوف ہے۔ ایک اللہ والے کے پاس سائل آیا، اس نے پوچھا حضور یہ تصوف کیا ہے، یہ طریقت کیا ہے؟ انہوں نے کہا 2 حدیثیں یاد کر لو، سارا تصوف اس کے اندر آ گیا۔ کتنی حدیثیں؟ 2 حدیثیں، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ میرا خیال ہے یہ دونوں حدیثیں آپ سب نے سنی ہوئی ہوں گی، تھوڑی سی توجہ کریں گے تو ابتدا سے انتہا تک سارا سلوک تصوف آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بندہ 70 حج کر لے، نیت اچھی نہیں تو کوئی ثواب ہے جی؟ بندہ ساری دولت مخلوق پہ خرچ کر دے رفاع عامہ کے لیے، لیکن نیت اللہ کی رضا نہیں ہے تو دولت خرچ کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ عمل بعد میں، نیت پہلے۔ اس لیے صوفیاء سب سے پہلے نیت کا قبلہ درست کرتے ہیں۔ یہ تصوف کی ابتدا ہے، یہ طریقت کا آغاز ہے۔ تصوف کی ابتدا، طریقت کا آغاز، نیت کو درست کرنا۔ میں جو کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ آستانے اللہ اللہ کرنا سکھاتے ہیں اور اللہ کی رضا پر چلنا سکھاتے ہیں۔ تو پہلا سبق جو ہے حدیث پاک سے تصوف کی ابتدا، انما الاعمال بالنیات۔ حدیث پاک ہے میرے آقا کریم نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ دنیا میں مومن 70-80 سال نیکیاں کرتا ہے، قیامت کے دن بخشا گیا، جنت میں جائے گا۔ 70-80 سال جنت میں رہے گا یا ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا؟ عبادت تو کی ہے 70-80 سال، 90 سال، تو جنت چلو 90 سال تک مل جاتی، 10 سے ضرب دے لیں 900 سال تک مل جاتی۔ یہ ابد الاباد، ہمیشہ ہمیشہ کی نیت کس وجہ سے جنت مل رہی ہے؟ اس لیے کہ بندے کی نیت تھی میں جب تک زندہ رہوں گا نیکیاں کرتا رہوں گا۔ نیت میں دوام تھا، اجر میں بھی دوام ہے۔ یہ نیت میں جو ہمیشگی ہے، اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے جنت مل رہی ہے۔ تو نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک پڑوسی تھا، لوہار،
امام صاحب کے ایک شاگرد نے خواب دیکھا کہ وہ باغ میں ٹہر رہے، وہ فوت ہو چکا تھا۔ امام صاحب کے شاگرد نے پوچھا بتاؤ قبر میں کیا حال ہوا ہے؟ اس نے کہا اللہ بڑا رحیم ہے، اس نے مجھے بخش دیا ہے اور میرا درجہ امام احمد بن حنبل کے درجے کے قریب ہے۔ شاگرد نے پوچھا کس وجہ سے؟ میرے استادوں کا علم اتنا اعلیٰ کہ وہ مجتہد تھے، تقوی اعلیٰ تھا، تمہارا وہ علم بھی نہیں، وہ تقوی بھی نہیں، پھر امام احمد بن حنبل کے پڑوسی کیسے بن گئے عالم برزخ میں؟ اس لوہار نے کہا میں بندہ تو ان پڑھ تھا، پر بسا اوقات میں حسرت کرتا تھا اے کاش میں بھی امام احمد بن حنبل کی طرح پڑھا ہوا ہوتا، اے کاش میں بھی اسی طرح دین کی خدمت کرتا جیسے امام احمد بن حنبل کر رہے ہیں، اے کاش مجھے بھی دن بھر مزدوری سے فرصت ملتی تو میں رات کو مصلی پہ کھڑا رہتا۔ میں امام احمد بن حنبل کا پڑوسی تھا، میں دیکھتا تھا رات چھت پہ مصلی بچھا کے، گرمیوں کی رات چھت پہ وہ عبادت میں کھڑے ہیں، میں حسرت کرتا تھا اے کاش میں دن کو مزدوری نہ کرتا، میرا جسم تھکا ہوا نہ ہوتا تو میں بھی آج رات مصلی پہ گزارتا۔ صرف میں حسرت کرتا تھا، دل میں نیت رکھتا تھا اللہ اتنا کریم ہے، اس نے محض نیت کی وجہ سے مجھے اجر عطا فرما دیا۔ جو اتنا کریم ہے اس کے دروازے پہ اچھی نیت لے کے آنا چاہیے، جو صرف نیت پہ ہی اجر عطا کر رہا ہے، اعلیٰ نیت کر لی ہے۔ صبح سویرے اٹھتے ہوئے جو بندہ نیت کر لینا آج سارا دن میں نے نیکیوں میں گزارنا ہے، اللہ تعالیٰ ایک پورا دن نیکیوں میں گزارنے کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ تو تصوف کی ابتدا کیا ہے؟ نیت کی درستگی۔ تصوف کی ابتدا کیا ہے؟ جو کچھ کرنا ہے کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات۔ دوسری حدیث ان تعبد اللہ کانک تراہ۔ جب نیت سمر جاتی ہے نا، اللہ کی رضا کے لیے بندہ قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے انوارات کی بارش اس کے وجود پہ برساتا ہے، ایسی رہنمائی کرتا ہے، اس کے لیے راستے کھولتا جاتا ہے کہ پھر وہ بندہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے، عبادت یوں کرتا ہے گویا رب کا دیدار کر رہا ہے۔ یہ عام صوفی کے لیے، عام سالک کے لیے تصوف کی انتہا ہے۔ کامل یا اکمل لوگوں کی بات نہیں کر رہا، عام جو صوفی ہے، درویش ہے، اس کے لیے ابتدا نیت کی درستگی اور انتہا ان تعبد اللہ کانک تراہ۔ تو عبادت اس طرح کرے گویا کہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے درمیان یہ سارے مدارج ہیں عام درویش اور صوفی کے۔ جو کامل ہیں یا اکمل ہیں ان کو پڑھنا ہو تو امام ربانی کے مکتوبات شریفہ پڑھ لیں تو پھر پتہ چلتا ہے ان کا مقام کیا ہے۔ لیکن بالعموم یہ خانقاہی زندگی میں، خانقاہی ماحول میں جو باطن کی تربیت کی جاتی ہے اس کی ابتدا اور انتہا دو حدیثوں سے میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ جب بندہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے نا ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو پھر اس کا نفس نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جس کے بارے میں حدیث قدسی ہے بخاری شریف میں، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ پھر میں رب اس سے محبت کرتا ہوں۔ رب جب بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو مقام کیا ملتا ہے؟ کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ورجلہ التی یمشی بہا۔ پھر آنکھیں اس بندے کی ہیں، دیکھنا خدا کا ہے، کان اس بندے کے ہیں، سننا خدا کا ہے، یدہ التی یبطش بہا، ہاتھ بندے کے ہیں، پکڑنا خدا کا ہے، رجلہ التی یمشی بہا، پیر اس بندے کے ہیں، رب چلنے کی خاص طاقت عطا کر دیتا ہے۔ وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، فرمایا وہ بندہ مجھ سے کوئی مانگے میں ضرور اسے عطا کروں۔ وہ پھر مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ یہ تصوف کی برکات میں سے ہے، یہ ولایت کی برکات میں سے ہے۔ ادھر بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، ادھر رب قبولیت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس لیے ہم اولیاء کے پاس آتے ہیں
اس حدیث کی روشنی میں کہ جو بندہ اللہ کے قرب کے مقام پر فائز ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے وہ دعا کرے اللہ قبول فرماتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا اولیاء کے پاس جانے کی دلیل کیا ہے، ان سے دعا کروانے کی دلیل کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب مقبول بندہ اللہ کا مقرب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے قرب کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ لام تاکید نون سکیلا، ضرور بالضرور ہم دعا کو قبول کریں گے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ کے لیے میں نے آپ کے سامنے تصوف کو بنیاد بنا کے پیش کیا ہے کہ اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے ہم سب کو ضرورت ہے تصوف کی، ہم سب کو ضرورت ہے طریقت کا راستہ اپنانے کی۔ علم ہو، عمل بھی ہو، لیکن کسی مرد کامل کی تربیت نہ ہو، علم ضائع ہو جاتا ہے، عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ علم نہیں، عمل نہیں، کسی مرد کامل کی تربیت مل گئی، علم آ جائے گا، عمل آ جائے گا۔ دینی زندگی کا دار و مدار مرد کامل کی تربیت پر، اس لیے ہم اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرتے ہیں۔ صحبت جو ہے اس آیت میں بھی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کے مقدس کلمات تلاوت کیے، ان میں بھی اس کی برکات بیان کی گئی ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ آ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ اللہ تیرے اوپر راضی ہے، تو اپنے رب پہ راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اگر آپ نے غور سے سنا ہے تو مجھے بتائیں، بندوں میں داخل ہونے کا اذن پہلے دیا ہے یا جنت میں داخل ہونے کا اذن پہلے دیا ہے؟ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور جنت میں داخل ہو جا۔ پتہ چلتا ہے جو اللہ والوں کی محفل میں آ رہا ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھولے جا۔ ذات کا کتا ہو بیٹھ ولیوں کے دروازے پہ جائے، اللہ اس کا کتا پن دور کر دیتا ہے، اور مقام تعریف میں اس کا ذکر قرآن پاک میں آ جاتا ہے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَسِیدِ، ذات کا کتا ہے پر رنگ کہاں سے چڑھا ہے؟ بیٹھا ولیوں کے دروازے پر، ولیوں کی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور جنت میں داخل ہو جا۔ جنت میں داخل ہونے کا آسان راستہ اللہ والوں کی محفل ہے۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا قوم لا یشقا جلیسہم، ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جن کے پاس بیٹھنے سے مقدر سمر جاتا ہے، جن کی صحبت اختیار کرنے سے دل روشن ہو جاتا ہے، جن کی صحبت میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا، وہ بھی خوش نصیبوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، لوٹ آ اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ اللہ تیرے اوپر راضی ہے، تو اپنے رب پہ راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ خانقاہ زندگی میں پہلی چیز تو حسن نیت، دوسری چیز فیض صحبت۔ بعض لوگ بیعت کر لیتے ہیں، صحبت نہیں اختیار کرتے، مشائخ کی خدمت میں نہیں بیٹھتے، مشائخ کے مزارات پہ حاضری نہیں دیتے، تو نسبت کی برکت تو انہیں حاصل ہو جاتی ہے، بیعت کر لی، لیکن جب تک وہ صحبت میں نہ آئے اس وقت تک نسبت کا فیض نصیب نہیں ہوتا۔ ہمارے مشائخ کا طریقہ کیا تھا کہ عرصہ دراز تک اپنے مرشدوں کی خدمت میں رہتے تھے، صحبت میں رہتے تھے،
صحبت کی جو برکت ہے اس پر میں بڑی آسان سی دلیل دے رہا ہوں، اگر آپ توجہ کریں گے تو اس کی اہمیت واضح ہو جائے گی۔ فجر کی نماز کے بعد کوئی کافر حضور کی بارگاہ میں آیا، اسلام قبول کیا، حضور کی بیعت کی، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی، صحابی بن گیا، زور سے پہلے جنگ ہوئی، وہ شہید ہو گیا۔ اب اس نے کوئی نماز پڑھی ہے، کوئی روزے رکھے ہیں، کوئی حج کی ہے نہیں، کوئی زکاتیں دی ہیں نہیں، اس پر تو بھی زکات فرض ہی نہیں ہوئی، سال ہی نہیں گزرا نصاب۔ فجر کے بعد اس نے کلمہ پڑھے، زور سے پہلے شہید ہو گئے۔ نہ فجر کا وقت اسے ملا ہے، نہ زور کا وقت ملا ہے، نہ اس نے نمازیں پڑھی، نہ روزے رکھے، نہ حج کیا، نہ زکاتیں دی۔ 100 سال تک کوئی نمازیں پڑھتا رہے، حج بھی کرے، روزے بھی رکھے، زکاتیں بھی دے، کیا اس صحابی کے قدموں کی خاک کے برابر بھی ہو سکتا ہے؟ اس صحابی کو جو درجہ ملا ہے کس وجہ سے ملا ہے؟ ایمان کی حالت میں صحبت نبوی، صحبت نبوی نے وہ رنگ چڑھا دیا ہے۔ عبادت کی اپنی اہمیت ہے، عبادت کی اپنی ضرورت ہے، عبادت کا اپنا مقام ہے، لیکن صحبت کا جو فیض ہے اس کی اہمیت کیا ہے؟ نماز کوئی نہیں پڑھی، روزے کوئی نہیں رکھے، لیکن حضور کی صحبت مل گئی ہے تو اتنا اونچا مقام، اتنا اعلیٰ مقام مل گیا ہے۔ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی 1,00,000 سال بھی نمازیں پڑھتا رہے، اس صحابی کے قدموں کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ نمازوں کا ثواب تو ملے گا، لیکن حضور کی جو صحبت کا فیض صحابی نے حاصل کر لیا ہے نا، وہ ثواب یہ نمازی کہاں سے لائے گا؟ تو صحبت جو ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ یہ حدیث پاک جو اب آپ کو سنا رہا ہوں، حدیث کی 4 مشہور کتابوں میں ہے، بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، صحیح ابن حبان میں ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاتی علی الناس زمان، لوگوں پہ ایک زمانہ آئے گا، فیغزو فئام من الناس، ایک گروہ لشکر جو ہے وہ جنگ کے لیے نکلے گا، فیقالو، اس سے پوچھا جائے گا، من فیکم صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم میں وہ شخص ہے جس نے حضور کی صحبت کا فیض اٹھایا؟ فیقولون نعم فیفتح لہم، میرے آقا کریم نے فرمایا، جواب دیا جائے گا کہ ہاں ایک شخص ہے جس نے حضور کی صحبت کا فیض اٹھایا ہے، اللہ اس ایک کے صدقے لشکر کو فتح عطا فرمائے۔ پھر حضور نے فرمایا، لوگوں پہ ایک زمانہ آئے گا، لشکر جنگ کے لیے نکلے گا، لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے، ہمارے لشکر میں کوئی صحابی ہے جو حضور کی صحبت میں بیٹھا ہو؟ جواب دیا جائے گا نہیں۔ پھر وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے، صحابی تو نہیں ہے، کیا کوئی تابعی ہے ہمارے لشکر میں جس نے صحابی کی محفل کا فیض اٹھایا ہو؟ جواب ملے گا ہاں ایک تابعی ہے۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں، فَيُفْتَحُ لَهُمْ، اس ایک تابعی کی وجہ سے اللہ لشکر کو فتح عطا فرمانے گا۔ اور پھر اسی حدیث پاک میں فرمایا، لوگوں پہ ایک زمانہ آئے گا، ایک گروہ نکلے گا جنگ کے لیے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے، ہم میں صحابی تو کوئی نہیں، ہم میں تابعی بھی کوئی نہیں، پر کیا کوئی ایسا ہے جس نے تابعی کی صحبت کا فیض اٹھایا ہو؟ جواب ملے گا ایک تابعی ہے، ایک شخص ہے جس نے صحابی کی محفل میں بیٹھنے والے کی محفل اختیار کی، صحابی کو نہیں دیکھا، صحابی کی محفل میں بیٹھنے والے سے ملا ہے۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں، اس ایک کی وجہ سے اللہ لشکر کو فتح عطا فرماتے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے جو میں نے آپ کو سنائی، بخاری اور مسلم میں یہ حدیث پاک ہے۔ اس سے
اللہ لبیک 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 یا رسول 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 اللہ لبیک لبیک الحمدللہ لاہور سے طویل سفر کر کے ہمارا فخر فاضل ذیشان استاذ العلماء عظیم محقق عظیم دانشور عظیم مدبر عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا محمد طاہر تبسم صاحب دامت برکات ملالیہ رونق افروز ہوئے ہیں۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، طویل سفر کر کے آپ اس سے پاک کی محفل میں رونق افروز ہوئے، اور ہم سب مشتاق بھی ہیں آپ کی گفتگو کے۔ تو میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ۔ ہمیں قرآن پاک کے یہ الفاظ دعوت فکر دیتے ہیں کہ ہم اپنے اوپر غور کر لیں، ہم نفس امارہ کے مقام پر ہیں یا نفس لوامہ یا نفس مطمئنہ کے مقام پر۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، میرے آقا کریم نے صحابہ کو سنائی تو پیکر صدق و صفا، کشتہ تسلیم و رضا، رونق بازار مصطفیٰ، حامل اسرار مصطفیٰ، رازدار مصطفیٰ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ روح نکلنے لگی ہے اور انہیں یہ خوشخبری سنائی دے رہی ہے، اے نفس مطمئنہ لوٹ آپ نے رب کی طرف۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، ابو بکر تو انہی خوش نصیبوں میں سے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے ہی حضور نے اس کی بشارت عطا فرمائی۔ بعض لوگ حضور کے علم پہ اعتراض کرتے ہیں، تو میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس آیت میں اگلا جو لفظ ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، اے نفس مطمئنہ لوٹ آ اپنے رب کی طرف۔ ارجعی کا لفظ بتاتا ہے موت مٹنے کا نام نہیں، فنا ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ جہان بدلنے کا نام ہے۔ سورہ واقعہ میں ارشاد فرمایا، نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون۔ اور کتنی آیات ہیں قرآن پاک میں جن سے پتہ چلتا ہے موت مٹنے کا نام نہیں، بس جہان بدلنے کا نام ہے۔ تشریح سے تفصیل سے حدیث نہیں سنا رہا، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ میرے آقا کریم نے لشکر بھیجے موتا کے میدان میں، اور آپ نے 3 صحابہ کا نام لے کر پہلے ہی شہادت کی خوشخبری دے دی۔ ادھر موتا کے میدان میں جنگ ہو رہی ہے، میرے آقا کریم مدینہ منورہ میں ہیں، منبر پہ رونق افروز ہوئے ظہر کی نماز کے بعد، اور اہل مدینہ سے جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں ظہر کی، آپ نے فرمایا، صحابہ تم میں سے کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا کوئی عزیز میدان جنگ میں ہے اور وہاں سے خبر نہیں آ رہی، تو تم پریشان ہو گئے، جنگ کے حالات کیا ہیں، میرے سامنے بیٹھو، میں یہاں بیٹھ کے تمہیں موتا کے حالات سنا دیتا ہوں۔ میرے آقا کریم نے غزوہ موتا کے حالات سنائے۔ حضرت زید بن حارثہ شہید ہوئے، حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے، حضرت جعفر طیار شہید ہوئے۔ 3 صحابہ کی شہادت کو حضور نے بیان کیا۔ کون سے 3 صحابہ؟ حضرت زید بن حارثہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ، اور تیسرے کون ہے؟ حضرت جعفر۔ یہ طیار کا لفظ اکثر ہم آپ کے ساتھ بولتے ہیں، لیکن آپ کا نام تو جعفر بن ابی طالب ہے۔ یہ جو طیار کا لقب ہے، یہ حضور نے شہادت سے پہلے ان کو عطا کیا ہے یا بعد میں عطا کیا ہے؟ جب وہ شہید ہو گئے، میرے آقا کریم مدینہ منورہ میں حضرت جعفر طیار کی شہادت بیان فرما رہے ہیں،
اور فرما رہے ہیں کہ میدان جنگ میں جعفر نے جھنڈا اٹھا لیا ہے، دایاں بازو کٹا، جھنڈا گرنے لگا۔ جعفر نے بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا ہے، بایاں بازو کٹا، جھنڈا گرنے لگا۔ جعفر نے کٹے ہوئے بازو اور گردن سے جھنڈا تھام لیا ہے، جھنڈا گرنے نہیں دیا۔ پھر میرے آقا کریم فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں جعفر جنت میں پروں سے پرواز کر رہے ہیں، اللہ نے انہیں 2 پر عطا فرما دی۔ تو یہ تیار کا جو لقب حضور نے عطا کیا ہے کہ وہ پرواز کر رہے ہیں جنت میں، یہ شہادت سے پہلے دیا ہے یا بعد میں دیا؟ جی اب حیرت کی بات ہے کہ بعض لوگوں نے اپنی کتابوں میں آپ کا لقب تیار بھی لکھا ہے، اور یہ بھی وہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ حضور غیب کا علم نہیں۔ یا تو حضرت جعفر کو تیار نہ مانو، اور جب حدیث پاک سے ثابت ہے کہ جعفر تیار جنت میں پرواز کر رہے ہیں، حضور مدینہ منورہ میں بیان کر رہے ہیں، حضرت جعفر کو تیار بھی مانتے ہو، حضور کا علم غیب بھی نہیں مانتے۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی دیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے ما کانا وما یکون کا علم حضور کو عطا فرما دیا، جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، ہر شے کا علم اللہ نے حضور کو عطا کر دیا۔ میں ان الفاظ پر، اس پیغام پر گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ جس آستانہ عالیہ پہ آپ بیٹھے ہیں، اس آستانہ عالیہ کے مشائخ نے جہاں قلبی کیفیات کو شریعت کے تابع کرنے کے لیے محنت کی ہے، توجہات سے نوازا ہے، مراقبات کروائے ہیں، لوگوں کو بیعت کیا، اس راستے پہ چلایا، وہیں اس آستانہ عالیہ نے ہر دور میں عقیدے کی حفاظت کے لیے بھی سر خیل کارواں کا کردار ادا کیا۔ اور آج پیر سید عرفان امیر شاہ صاحب صبح و مساء یہی دعوت، یہی ہوکا دے رہے ہیں جو آپ کے سلسلہ عالیہ کے مشائخ کا مشن ہے کہ ہماری نجات وابستہ ہے تو در رسول کی غلامی کے ساتھ وابستہ ہے۔ مجھ کو پیر کامل نے بات یہ بتائی ہے، جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے۔ یہ شعر مجھے تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چند دن پہلے آپ نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 رسول اللہ لبیک لبیک لبیک